الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله خالق مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ بڑا بٹن تھوڑا تیز کر دیں، تھوڑا سا اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، حضور کی نسبت نصیب فرمائی۔ اس امت میں پیدا ہونا بڑے فخر کی بات، بڑے کمال کی بات ہے جو اللہ جل شانہ نے بغیر مانگے ہمیں نصیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کی بہت سی برکات ہیں، بہت سے فوائد ہیں، اور ان فوائد میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ ہم اگر بعض اعمال ایسے ہیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے اس نسبت کی وجہ سے کہ تھوڑے وقت میں تھوڑا عمل اگر ہم کریں گے اللہ جل شانہ اس کا ثواب زیادہ وقت میں زیادہ عبادت کرنے کی برابر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے جو بڑے اکابر گزرے ہیں جنہوں نے دین کے اوپر محنتیں کی ہیں، زندگیاں لگائی ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ان کی طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے نہیں گزارنی۔ تو ان ساری باتوں کے اندر سے سارے دین کا نچوڑ، سارے قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکال کر ہمارے بڑوں نے 12 باتیں بتائیں کہ 12 باتیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان 12 باتوں کے اندر 4 باتیں ایسی ہیں، 4 کام ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ کرنے ہیں، ہر وقت کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں کے اندر ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، ان 4 کاموں سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت ان 4 کاموں میں ہی اندر مشغول رہے تو انسان کامیاب ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اور اولیاء اللہ نے بھی ان 4 کاموں کے اندر ہی زندگی گزاری، اور سارا وقت جو سا اپنی ساری زندگی انہی 4 کاموں کے اندر صرف فرمائی، تو اللہ جل شانہ نے کامیابیاں نصیب فرمائی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ زندگی کا مقصد ہے، اور جو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا اس بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑیں۔ جو لوگ ساری مخلوق اللہ ہی نے پیدا فرمائی، ساری مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، دنیا میں آ کر انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر
دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر اللہ جل شانہ سے دور ہو گیا، دنیا کے کاموں میں لگ گیا، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو گیا، اللہ کی ذات سے دور ہو گیا، اللہ کے گھر سے دور ہو گیا، اللہ کے دین سے دور ہو گیا۔ لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ تو اب جو آدمی اللہ جل شانہ کے ان روٹھے ہوئے بندوں کو، ان نافرمان بندوں کو، ان اللہ سے دور ہونے والے بندوں کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ بہترین کس لحاظ سے بنایا؟ کہ بڑی بڑے بلڈنگیں بناؤ، بڑے بڑے پلازے بناؤ، بڑی بڑی روڈیں بناؤ، نہیں، بہترین اس لحاظ سے بنایا۔ فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا۔ کس کام کے لیے بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے لوگوں کا؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کریں، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کریں، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا۔ جو لوگ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر غالباً غزوہ احد تھی یا کوئی اور جنگ تھی، اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا، لوگوں کو ان کے حصے کی چیزیں مل گئی، کسی کو تلوار ملی، کسی کو چاقو ملا، کسی کو گندم ملی، کسی کو جو اس میں مال غنیمت میں مال موجود تھا سب تقسیم ہو گیا، اور جس کو جو چیز ضرورت تھی اس نے تو وہ رکھ لی، جس کو چیز ضرورت نہیں تھی اس نے بیچ دی، اپنی ضرورت کی چیز خرید لی۔ مثلاً ایک آدمی کے حصے میں تلوار آئی، اس کے پاس پہلے ہی تلواریں بہت سی موجود ہیں، اس کو تلوار کی ضرورت نہیں تھی، تو اب اس کو ضرورت ہے کسی کھانے پینے کی چیز کی، تو اب اس نے کیا کیا؟ تلوار بیچ کر کھانے پینے کی چیز خرید لی۔ تو بعض وہ جب لوگ چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ ایک منڈی سی بن جاتی ہے۔ غزوہ کے بعد، جنگ کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، آج مال غنیمت کی جب منڈی لگی تو میں نے کچھ جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ خرید لی، اور کچھ جو سی بیچنی تھی وہ فالتو بیچ دی، میں چیزیں بیچتا رہا اور خریدتا رہا، میں چیزیں بیچتا بھی رہا اور خریدتا بھی رہا، مجھے 300 اقیہ چاندی، یعنی اس وقت کے 3000 روپے، ابھی تو کروڑوں روپے بنتے ہیں، مجھے نفع میں بچ گئے۔ یعنی آج کی جو کمائی ہوئی صبح سے لے کے شام تک یہ منڈی لگی رہی، میں چیزیں بیچتا رہا اور خریدتا رہا، مجھے 300 اقیہ چاندی نفع میں بچ گئی، بہت بڑی رقم تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ اب دیکھیں صحابی کا دل، اس کے سامنے نفع کیا چیز آ رہی تھی؟ مال دولت، نفع آ رہا تھا کہ بہت بڑی میں نے کمائی کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کی طرف متوجہ فرمایا کہ اے میرے صحابی، کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد جو آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے وہ تیری اس 300 اقیہ چاندی سے بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ اس سے بہتر ہے۔ تو لوگوں کا تعلق مال سے ہٹا کر، مال سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات سے جوڑنا۔ بھائی نفع دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ نقصان دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ جو موسموں کا بدلنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ابھی ہوا چل رہی ہے، ساری دنیا مل جائے، ہوا روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ جس نے چلائی ہے وہی روک سکے گا۔ بارش نہ برسے کوئی برسا سکتا ہے؟ اللہ ہی برساتے ہیں۔ تو سارے کام اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ آسمان کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے دریا کون چلا رہا ہے؟ اللہ جل شانہ چلا رہا ہے۔ یہ درخت کس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ دھوپ کون نکالتا ہے؟ سورج روزانہ کون نکالتا ہے؟
اور روزانہ کون غروب کرتا ہے، چاند کون نکالتا ہے، رات کون لاتا ہے، دن کون لاتا ہے، سردی گرمی کون لاتا ہے، ساری چیزیں اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے خالق، مالک، رازق، پیار کرنے والے اور ہمیں سب سے زیادہ کھلانے والے، ہم اس کی بات مانیں نہ مانیں، اللہ جل شانہ ہمیں روزانہ تازی روٹی کھلاتے ہیں، تازہ پانی پلاتے ہیں اور مزے مزے کی نیند سلاتے ہیں، مزے مزے کا گھر دیا ہوا ہے، مزے مزے کا ملک دیا ہوا ہے، ہر چیز۔ ہم دسترخوان میں جب بیٹھتے ہیں تو کتنی قسم کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ساری نعمتیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہی کام تھا، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی تعریف کرانا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہی کام تھا سارے انبیاء علیہ السلام کا۔ اس کے بعد سارے صحابہ نے بھی یہی کام کیا، سارے اولیاء اللہ نے بھی یہی کام کیا۔ کیا کام کیا؟ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا۔ سارے بولیں لوگوں کا تعلق۔ زندگی میں آپ کو بتا رہا تھا، زندگی میں ہم نے 4 کاموں کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ لوگوں کا تعلق اللہ جل شانہ۔ اب دیکھیں، ایک انسان اللہ سے ناراض ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کس وقت میرا بندہ میرے پاس آئے۔ جیسے دیکھیں نا، ابھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی بچہ گم ہو جائے، بچہ ہمارا کوئی گم ہو جائے، کہیں نکل جائے دور، تو ہم ناراض ہو کے چلا جائے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، گھر والے سارے پریشان ہوتے ہیں، کوئی روٹی نہیں کھاتا، کوئی شادی غمی میں نہیں جاتا، بھائی ہمارا بچہ گم ہوا ہے۔ وہ کہیں بھی جائے گا اس کا دھیان بچے کی طرف ہوگا، کہیں بھی جائے گا۔ اب نماز آدمی پڑھ رہا ہوگا، نماز میں بھی دھیان کدھر ہوگا؟ بچہ پتہ نہیں میرا کیا کر رہا ہوگا۔ اب کہیں کھانا کھا رہا ہوگا، کھاتے وقت بھی سو رہا ہوگا، سوتے وقت بھی دھیان بچے کی طرف ہوگا، اس کو خواب بھی بچے کے ہی آئیں گے، صبح اٹھے گا تو بچے کا دھیان ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہوگا، پتہ نہیں کون سی مشکل میں ہوگا، تو ہر وقت بچے ہی کی طرف دھیان ہوگا۔ تو اب کوئی آدمی اس بچے کو جہاں بھی ہو، اس بچے کو پکڑے اور پکڑ کے سیدھا اس کے والد کے پاس، اس کے گھر والوں کے پاس لے آئے، بھئی یہ میں آپ کا بچہ لے آیا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں تو اس کے گھر والے کتنے خوش ہوں گے؟ کیا خیال ہے، خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس بندے کو انعام دیں گے، اس بچے کا اکرام کریں گے، ساری زندگی اپنے دوسرے بچوں کو نصیحت کریں گے، بھئی اس بندے کا احسان مند رہنا، یہ بندہ اس نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا، اس نے ہمارا بچہ لایا، یہ بہت خاص آدمی ہے ہمارے لیے، جب بھی یہ آئے اس کی جب کوئی مشکل ہو تو فوراً حل کرنا، جب اس کو مال کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، فوراً اس کو دینا، اس نے ہمارا بہت بڑا کام کیا۔ تو جو آدمی اللہ جل شانہ کے ناراض بندوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے گھر میں لاتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کو اللہ کے۔ دوسرا کام کیا کرنا جی؟ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین کام دنیا کے اندر، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سیکھنے والا بھی بہترین اور سکھانے والا بھی بہترین۔ فرمایا کہ چار آدمیوں میں سے یا عالم بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، سکھانے والے، دین سکھانے والے بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا کیا کرو؟ طالب علم بن جاؤ، یا ان کی خدمت کرنے والا بن جاؤ۔ اگر خدمت بھی نہیں کر، عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، ان کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کو دیکھ کے خوش ہو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچواں نہ بننا، ان سے بغض کرنے والا نہ بننا۔ جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے، وہ طلباء سے بغض رکھتا ہے، ان کے دل میں کینہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو علماء کی محبت رکھنا، طلباء کی محبت رکھنا، یہ ہم یہ کام کریں۔ پہلی بات کیا ہے؟ عالم بنے۔ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن جائیں۔ طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ خدمت بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ تعلیم و تعلم، دین کا سیکھنا اور سکھانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور بہت سے دین کے جو احکامات ایسے جو ہم صبح سے شام تک زندگی گزارتے ہیں، فرائض واجبات، یہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ ذکر کرنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔
تلاوت ضروری ہے، تلاوت کرنا بھی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جو چیزیں ضروری سیکھنے والی وہ ہمیں ہر حالت میں سیکھنی چاہیے۔ اب گھر میں فوتگی ہو جائے تو ہمیں غسل دینا نہیں آتا، کوئی گھر کا کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ محلے کا مر جائے، جنازہ نہیں آتا، دعا کرنی نہیں آتی، بہت سے کام ایسے نہیں آتے دین کے۔ ہاں محلے والے آ کے غسل دیں، محلے والے آ کے کفن پہنائیں، ہمیں پتہ ہی کو نہیں، جنازہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جنازہ نہیں آتا۔ تو یہ جو کام ضروری ہے یہ ہمیں کرنا، یہ سیکھنے ضروری ہے۔ دوسرا کام تعلیم و تعلم، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ذکر و عبادت، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے احکامات ہوتے ہیں، اس میں ایک ہے ذکر کرنا، عبادت کرنا، اللہ جل شانہ کے سامنے تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، اور اسی طرح اللہ جل شانہ کے جو احکامات ہیں، فرمایا حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، سنت کے مطابق روزی کمائی جائے وہ بھی عبادت ہے، مسجد کی صفائی کرنا بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، جمعہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیار ہو کر مسجد میں آنا بھی عبادت ہے، ایک ایک قدم پر اللہ جل شانہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو ان سے ہے وہ خدمت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسی چار باتوں پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ سارے حضرات جو وقت پر تشریف لائیں تاکہ سننے کا بھی موقع ملے۔ یہ جو مسجد میں ہم آتے ہیں تو یہ نیت یہ کر کے آیا کریں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ بات سیکھنے کی مل جائے گی۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے پہلے قدم پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلے قدم پر سارے۔ تو ہم گھر سے اس نیت سے نکلیں، جب جمعے کے لیے آئیں گھر میں سے اس نیت سے نکلیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ واعظ ہوگا، وہاں پہ درس ہوگا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ بات سیکھنے کو مل جائے گی، ہم بات دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب دین سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلیں گے تو فرمایا کہ اس کے پہلے قدم پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے پھیلاتے ہیں، طالب علم کی پاؤں کے نیچے پھیلاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے۔ اور سمندروں کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بلوں کے اندر چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ہوا کے اندر پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو آدمی دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جب بھی ہم گھر سے نکلیں مسجد کی طرف آئیں تو سیکھنے کی نیت سے آئیں، انشاءاللہ نیت کریں گے نا؟ ہاں، تو یہ نیت کا جب کریں گے، یہ جمعہ کا بیان ہم مختصر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ آسانی سے شامل ہو جائے۔ 12 بجے بیان شروع نہیں ہوتا، 1 بجے سے لے کر 1:20 پہ ٹوٹل 20 منٹ بیان ہوتا ہے، تو 20 منٹ پورے ہفتے میں ہم نکال لیا کریں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عقل نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتے ادا کرنا ہے۔